فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یاب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل للذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ پچھلیاں آیتاں وچ سود نو حرام کر دیتا اور کوئی شخص جڑا ہے وہ اپنا مال صدقہ نہیں کرنا چاہتا تو وہ پھر صورت رہ جاندی ہے قرض دی۔ ہن وہ قرض جڑا دتا جائے گا کسی مدت واسطے کسی نو وہ دے واسطے ہدایت دیتی جا رہی ہے کہ جدوں کسی نو قرض دیو تو پھر کی کرو تاکہ کوئی بعد جھگڑا نہ ہوئے۔ یہ آیت جدے وچ اس جھگڑے تو بچن واسطے اللہ تعالیٰ نے اصول دیتے نے کہ کدوں بھی قرض کا کوئی معاملہ کرو تو پھر ان اصولوں دے اتے عمل کرو، اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تہاڈی شکایت دے نہیں سن گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے حکمت عمل نہ کیتا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ او دے بارے کسی شخص دی فریاد نہیں سن دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جڑے ایمان لے آئے ہو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جدوں بھی کسی قرض دا معاملہ کرو جہدے وچ کوئی مدت ہووے مقرر فاکتبوہ تے انہوں لازمی لکھ لیا کرو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور چاہیے کہ لکھن والا جڑا ہے وہ انصاف دے نال لکھے، کوئی ڈنڈی نہ مارے وہ کسی دی فیور نہ کرے، ولا یاب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، اور لکھن والا انکار نہ کرے کہ وہ لکھ کے دوے جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہوں سکھایا ہے انہوں لکھ دینا چاہیے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جڑا انہوں علم دیتا ہے وہ دا صدقہ ہے کہ کسی نو ضرورت پے تو وہ کم کر دے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر انہوں املا کروا لیا جائے، لیکن لکھوایا ضرور جائے، خواہ وہ پیسے دے کے لکھوایا جائے۔ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور لکھوانا او دے ذمے ہے جڑا قرض لے رہا ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور انہوں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رب دا تقوی اختیار کرے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، لکھان وچ کوئی کمی بیشی نہ کرے، کوئی ایسا نقطہ نہ رکھ رہے کہ بعد دے وچ او دین دے ویلے جڑا ہے کوئی ہیلا ایسا کر لے کہ او دے اندر جھگڑا پیدا ہوئے یا او دے اندر کمی بیشی ہون دا ڈر ہوئے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، اگر وہ شخص جہدے اتے حق ہے جنہیں قرض لیا ہے اگر وہ نادان ہے یا وہ چھوٹا ہے کمزور ہے، اولا یستطیع ان یمل، یا وہ طاقت نہیں رکھدا کہ وہ املا کرواوے لکھواوے، ہوا انہوں اجے تائیں یہ سود بدھ نہیں، فلیملل ولیہ بالعدل،
تو چاہیے کہ وہ جڑا ولی ہے وہ جڑا با اختیار کوئی ہے وہ عدل دے نال انہوں املا کروا لے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ اور جیڑا بھی تسی اس طرح دا معاملہ لکھواؤ او دے تے اپنے دو مرداں نوں گواہ ٹھہرا لیا کرو فَلَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ اور اگر دو مرد اس ویلے نہ ہون فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ تو پھر ایک مرد اور دو عورتاں جنہاں نوں بھی تسی پسند کردے ہو گواہاں وچوں وہ رکھ لیا کرو ان تضل احداہما اس کر کے دو عورتوں رکھو کہ انہاں چوں اگر ایک کوئی بھول جائے فتذکر احداہما الاخری تے دوسری انہوں یاد کرا دے کیونکہ عورت جیڑی ہے وہ دے اندر بھول دا معاملہ بہت زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے رکھیا ہے وہ دی فطرت دے اندر یہ چیز رکھی ہے اگر یہ نہ ہوئے تو پھر زندگی گزارنی اوکھی ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ نے اس دے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ بہت ساری چیزاں بھول جاندی ہے اور دوسرا معاملہ ہے کہ وہ گھر گرستی دا معاملہ ہے وہ ضلع کچہریاں دا وہ کوئی معاملہ نہیں ہوندا اس کر کے اللہ تعالیٰ نے جڑا انہوں انہاں چیزاں تو مستثنا رکھیا ہے لیکن اگر ضرورت پائے تو پھر ایک مرد دی جگہ دو عورتوں رکھ لو کہ تاکہ اگر وہ بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے بلا یا بشہداء اذا ما دعوا تو پھر جدوں گواہی دا بیڑا آوے گواہی لینی پے تو ادوں جڑے گواہ ٹھہرائے گئے نے وہ انکار نہ کرن ولا تسعموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ اور دیکھو سستی نہ کریا کرو انہوں لکھوان وچ جدوں بھی معاملہ جڑا ہے خواہ چھوٹا ہوئے خواہ وڈا ہوئے جدے وچ مدت معین ہوئے تو ادوں یہ وچ کمی نہ کریا کرو ضرور لکھا لیا کرو ذالکم اقسط عند اللہ یہی اللہ تعالیٰ دے ہاں انصاف دا تقاضا پورا کرنے والا ہے وَأَقْوَمُ اور اللہ تعالیٰ نے جیڑی تینوں نصیحت کیتی ہے وہ سدھا راہ یہی وَأَقْوَمُ لِشَہَادَتِ اور یہی ہے جیڑا سب تو اچھی چیز ہے گواہی دے واسطے وَأَدْنَا اللہ ترتابو اور یہی بہتر ہے کہ تسی شک وچ نہ پاؤ بعد وچ جھگڑے نہ ہون الا ان تکون تجارتاً حاضرتاً تدیرونہا بینکم ہاں اگر کوئی معاملہ جڑا ہے نقد و نقدی ہو رہا ہتھوں ہتھی ہو رہا ایسی تجارت جڑی ادھروں پیسے دیتے تو ادھروں مال لیا انہوں لکھن دی کوئی ضرورت نہیں فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا تو او دے واسطے تہاڈے تے کوئی گناہ نہیں کہ انہوں تسی نہ لکھو واشہدوا اذا تبایعتم اور دیکھو گواہ ضرور بنا لیا کرو جدوں بھی تسی کوئی ایسا سودا کرو خرید و فروخت کرو ولا یضار کاتب ولا شہید اور دیکھو بعد وچ جیڑا لکھن والا ہے انہوں بھی تنگ نہ کرو تو جیڑے گواہ نے انہوں بھی کوئی نقصان نہ پہنچاؤ انہوں تڑیاں نہ دیو کہ ساڈے خلاف گواہی دیتی تے تیرے نال نبڑاں گے یا لکھن والے نوں خامخواہ ستاؤ انہوں بار بار جیڑا سدو وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ اگر انہوں تنگ کرو گے تو یہ تہاڈے واسطے بڑی نافرمانی دا کم ہوئے گا اللہ تعالیٰ دی فرما برداری نہیں ہوئے گی وہ دی نافرمانی ہوئے گی واتقوا اللہ اور انہاں ساریاں چیزاں وچ اللہ دا تقوی اختیار کرو آؤ اللہ دی نافرمانی تو بچو وَيُعَلِّمُكُمُ اللہ یہ ہے اللہ تعالیٰ جڑا تینوں تعلیم دے رہا ہے جڑا تینوں سکھا رہا ہے واللہ بکل شیء علیم کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دا جانن والا ہے اور انہوں پتہ ہے کہ انہاں چیزاں دے وچ پھر جھگڑے ہوندے نے اور بعد دے وچ دشمنیاں پی جاندیاں نے اس کر کے اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے حکماں دے اتے عمل کرو تاکہ انہاں جھگڑیاں تو بچ جاؤ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا اور اگر لین دین دا معاملہ جڑا قرض دا ایسے حال وچ ہوئے کہ تسی سفر تے ہو اور اتھے کوئی لکھن والا تہاڈے کول نہیں تو پھر کوئی چیز رہن رکھ لیا کرو وہ دے بدلے چ وہ دے کول کوئی چیز جڑی اپنی انہوں گروی کر دیو فن امنا بعضکم بعضا فلیؤد الذی تؤمن امانتہ تو پھر جدوں اعتبار آ جائے تینوں ایک دوسرے دے اتے اور پتہ لگ جائے کہ خیر ہے یہ بندہ معتبر ہے تو پھر وہ جڑی امانت رکھی ہے انہوں واپس کر دیو اور پھر انہوں لکھا لو آ کے جڑا وہ دوبارہ مسودہ بنا لو ولیتق اللہ ربہ اور انہاں معاملہ